Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our new topic that is about elements of ideology of Pakistan. Elements कहते हैं अनासर को या अज्जा को of ideology of Pakistan, नज़रिए पाकिस्तान के. The ideology of Pakistan is based on the Islamic philosophy of life. کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کی بنیاد ہے اسلامی فلاسفی جو ہے یا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس پر، بلیفز عقائد پر، ورشپ عبادات پر، رول آف لا قانون کی حکمرانی، بردرہڈ بھائی چارہ، ایکولیٹی برابری، جسٹس انصاف اینڈ فیئرنیس، اور مطلب یہ کہ فیئر ہونا ہر ایک معاملے میں. آر دا ایلیمنٹس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ایلیمنٹس ہیں، اجزاء ہیں نظریہ پاکستان کے. دیز ایلیمنٹس آر ڈسکسڈ بلو. اب سب سے پہلے یہاں پہ بلیفس ہیں، عقائد ہیں. بلیفس انکلیوڈز توحید، مونوتھیزم، رسالت، پرافٹہڈ، آخرت، ہیئر آفٹر، angels and believe in holy books. This set of belief is called faith. کہ بلیف میں سب سے پہلے توحید، کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. رسالت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر، آخری رسول ہونے پر پختہ یقین رکھیں. آخرت پر یقین ہو کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے یا موت کے بعد، زندہ رہنے کے بعد ہمیں موت آنی ہے. اینجلز، فرشتوں پر. بلیف آف ہولی بکس، جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر یقین. اور یہ سارا جو مجموعہ ہے عقائد کا یہ کہلاتا ہے فیتھ. توحید means that Almighty Allah is the creator and ruler of the entire universe. توحید کیا ہے؟ کہ ہم مانیں کہ جو آلمائٹی اللہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بنانے والا ہے ہم سب کو، اس کائنات کو، اور پوری کائنات پر اسی کو حکمرانی ہے. ہی از ون، وہ ایک ہے، اینڈ یونیک، اور وہی جو ہے وہ یونیک ہے، مطلب اس جیسا اور کوئی نہیں. ہی ہیز نو پارٹنر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اینڈ نتھنگ از بیونڈ ہز نالج، اور کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. Surely Almighty Allah is all powerful to do everything. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. Indeed I will make upon the earth a khalifa, successive authority. The status of the man is the vicegerent of Almighty Allah. کہ انسان کا جو سٹیٹس ہے، جو مقام ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. Therefore it is essential for the Muslims to follow the commands of Almighty Allah. اس لیے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فالو کرے یا مانے کمانڈز آف اللہ Almighty، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. The beliefs in the omnipotence of Almighty Allah and the subordination of man makes it clear. Man is capable of the extent of his power, but real power rests with Almighty Allah. کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دیے ہیں اور اس کو اپنا نائب بنایا ہے، اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ انسان اس قابل ہے کہ وہ اپنی طاقت یا اختیار کو یا دائرے کو بڑھا سکتا ہے، لیکن جو اصل پاور ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. مین شوڈ ایکٹ اکارڈنگ ٹو ہز پاور، اور جو اختیارات انسان کو دیے گئے ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ کرے گا یا کام کرے گا. اینڈ لیو دا رزلٹ ٹو آلمائٹی اللہ، اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کے کام کا، اس کے اعمال کا، وہ اللہ پر چھوڑ دے گا. بلیو ان رسالت پرافٹہڈ مینز بلیونگ آل دا رسولز پرافٹ علیہ السلام. کہ رسالت
یا پروفیٹہڈ سے مراد یہ کہ تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھیں. In order to enter the realm of Islam, it is essential to accept the رسالت wholeheartedly. کہ اسلام جو ہے اس میں داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رسالت پر دل و جان سے یقین رکھیں اینڈ ڈو ناٹ ڈاؤٹ ان اینی وے، اور کسی بھی قسم کا شک و شبہ اپنے ذہن میں نہ رکھیں. بلیونگ ان دا قرآن اینڈ دا رسالت ایز دا سورس آف گائیڈنس اینڈ بلیونگ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز دا لاسٹ رسول، کہ قرآن اور رسالت کو ہم ذریعہ سمجھیں گائیڈنس کا، رہنمائی کا، اور یقین رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں. اینڈ بلیونگ دیٹ نو رسول ول کم آفٹر ہم از این اسینشیل پارٹ آف بلیونگ ان دا رسالت. اور اس بات پر بھی ہمارا یقین ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا، کہ کیا ہے سب سے اہم حصہ ہے کس کا؟ رسالت کا. however denies it cannot be a Muslim denies کہ جو کوئی اس سے ڈینائی کرے گا، انکار کرے گا، وہ پھر مسلمان نہیں کہلائے گا. پلرز آف اسلام، اسلام کے پلرز یا پھر ستون. بلیو ان توحید اینڈ رسالت. پرافٹہڈ از دا فرسٹ پلر آف اسلام، کہ توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور رسالت پرافٹہڈ پر یقین جو ہے یہ اسلام کا پہلا پلر ہے. دا سیکنڈ پلر از نماز، پریئر. جو سیکنڈ پلر ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. آل مائٹی اللہ ہیز کمانڈیڈ پریئر ان مینی پلیسز ان دا قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر نماز کا حکم دیا ہے. اٹ از obligatory ٹو پرفارم دا پریئرز ایٹ دا prescribed ٹائم، کہ یہ جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم ادا کریں نماز کو اس کے مقررہ وقت پر. آل مائٹی اللہ ہیز انسٹرکٹیڈ ان قرآن، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے. Verily, prayer is obligatory for Muslims in accordance with the fixed timings. In fact, establishing prayer is an example of establishing the religion of Islam, which is demonstrated every day. Demonstrated کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا، every day ہر ایک دن. In fact, حقیقت میں اسٹیبلشنگ پریئر، نماز قائم کرنا، از این ایگزامپل، ایک مثال ہے، آف اسٹیبلشنگ دا ریلیجن آف اسلام، قائم کرنا جو ہمارا مذہب ہے اسلام کو، جس کی ہم ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں ہر دن نماز کی صورت میں. سچ اے سسٹم آف آل مائٹی Allah's worship should be established in the whole society. ایسا نظام جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے وہ قائم ہونا چاہیے تمام سوسائٹی یا معاشرے میں. دا تھرڈ پلر آف اسلام از زکوٰۃ. اسلام کا تیسرا پلر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ از فائنینشیل ورشپ، یہ ایک مالی عبادت ہے. اینڈ اے مینز آف اسٹرینتھنگ دا اکنامک سسٹم آف اسلام، اور یہ ایک ذریعہ ہے مضبوط کرنے کا معاشی نظام اسلام کا جو ہے اس کو. ڈیو ٹو زکوٰۃ سسٹم کی وجہ سے یا نظام کی وجہ سے ویلتھ ریمینز ان سرکولیشن، جو دولت ہے، جو مال ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. ریدر دین گیٹنگ ایکومولیٹڈ ان فیو ہینڈز، چند ہاتھوں میں رہنے کی بجائے وہ حرکت کرتا رہتا ہے یا وہ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، ایک سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے. اینڈ ریچ دا پور سیگمنٹس آف سوسائٹی، اور جو غریب طبقہ ہے معاشرے کا اس تک وہ پہنچتا ہے. فورتھ پلر آف اسلام از صوم، فاسٹنگ. چوتھا جو پلر ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے. لائک ادر ایکٹس آف ورشپ، دوسری عبادات کی طرح صوم، فاسٹنگ از دا بیسٹ ایکسپریشن آف ڈیوٹی اینڈ اٹ مینس آف انٹیمیسی بٹوین مین اینڈ آل مائٹی اللہ. کہ دوسری عبادات کی طرح یہ بھی جو ہے اپنے اظہار جو ہے عبادت کا یا ہمارے حق فرائض کا، اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ اللہ اور انسان کے درمیان بہترین تعلق ہے. حج از دا ففتھ پلر آف اسلام. حج جو ہے وہ پانچواں پلر ہے اسلام کا. وچ از obligatory فار دا مین آف مینس.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان انسانوں پر فرض ہے جو اس طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ The call of Allahumma labbaik, Almighty Allah, I am present on the occasion of Hajj is an example of unity۔ کہ جو کال ہوتی ہے، جو پکار ہوتی ہے اللہم لبیک کی، کہ اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، کس موقع پر؟ حج کے موقع پر۔ وہ ایک مثال ہے اتحاد کی اینڈ بردرہڈ آف مسلم، اور بھائی چارے کی مسلمانوں کے، وچ از ناٹ فاؤنڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ، جو دنیا میں اور کہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔